دیکھو اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مردوں کو تو دین کی بات ادھر ادھر سے سننے کا موقع مل جاتا ہے، خواتین کو دین کی بات بالکل بھی سننے کو نہیں ملتی. تو اپنی خواتین کو کبھی کبھار تبلیغ میں لے کر نکلا کریں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مستورات کی جو جماعت ہے نا، اس میں مشاہدہ ہے 3 دن جب خواتین گزارتی ہیں نا اس میں، تو ایسا زبردست پردہ کرنا سیکھتی ہیں اور ایسے معمولات سیکھتی ہیں کہ وہ آپ 10 سال بھی ان کو تبلیغ کرتے رہو ان کی سمجھ میں وہ نہیں آئے. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہہ رہے ہیں وہ آرمی میں، نیوی میں بہت بڑے افسر ہیں، لیفٹیننٹ کمانڈر، ریٹائر ہوئے ہیں ابھی. کہہ رہے ہیں تبلیغ والے میرے گھر آتے تھے، جماعت میں نکلو جماعت میں نکلو. میں سستی کرتا تھا. کہہ رہے ہیں پھر اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نکلا، اپنی زوجہ کے ساتھ گیا، بیرون ملک سفر کیا اپنی بیوی کے ساتھ. تو اپنا واقعہ سنا رہے کہ مراکش ہماری جماعت گئی، وہاں پر ایک شخص، ایک خاتون ملی مکمل پردے میں، نمازی، پرہیزگار، ان کی گھر والوں سے ملی. تو اس خاتون کے شوہر نے، کہتے ہیں، مجھے بتایا کہ میری بیوی اتنی ماڈرن تھی کہ میں نے اس کو کہا کہ حج کرنے چلو، اپنے خرچے پہ تمہیں حج پہ لے کے جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں اسکاف لینا پڑے گا. یعنی حج فری میں اگر کوئی کرا رہا ہو تو سب کرتے ہیں نا. کہہ رہے میری بیوی نے کہا کہ میں حج کرنے نہیں جاؤں گی کیونکہ حج پہ کیا لینا پڑتا ہے؟ سر پہ چادر. سر پہ چادر سے اتنی نفرت تھی کہ وہ اس وجہ سے حج کا اس نے انکار کیا. یہاں سے جب جماعت گئی ہے تو چند دن وہ خاتون جو ہے نا اس جماعت کی خواتین کے ساتھ بیٹھی. جب دیکھا کہ سب طرف پردے والی خواتین ہیں، تبلیغ میں خواتین اونچی آواز سے بات نہیں کرتی. میں یہ نہیں کہہ رہا گھر میں خاتون کو اونچی آواز سے بولنے نہ دیں، وہ تو سب گھروں میں کبھی اونچی آواز کبھی نیچی آواز، وہ سب چلتا ہے کہ آپ جا کے پورا وہ افغانستان بنا دیں اس کو، ٹھیک ہے نا، وہ افغان طالبان کا جو دور تھا نا وہ بنا دیں. وہ تو سب گھروں میں ہوتا ہے. میں تربیت کی بات کر رہا ہوں نا کہ کچھ وقت تو تربیت کے لیے چاہیے نا. تو 3-4 دن وہ جب ان کے ساتھ رہی نا تو اس کو روحانی سکون محسوس ہوا، کیونکہ اللہ نے سکون کس میں رکھا ہے؟ دین میں رکھا ہے. بے دین میں سکون تھوڑی ہے. بہت سکون محسوس ہوا اس کو. تو سر پہ چادر لینا شروع کر دی. پھر 3 دن جماعت میں لگائے ہیں اور اس عورت نے ایسا پردہ کر کے دکھایا، اس کا شوہر حیران تھا کہ میں اس کو حج پہ لے جانا چاہتا تھا اور یہ حج پہ نہیں جاتی. تبلیغ والے ایک بات کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو بتاؤ کہ آم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے تو گھنٹے لگا کے سمجھاؤ گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک دن مجھ سے کسی نے سوال پوچھا چند دن پہلے، ایک بڑا عجیب سا سوال پوچھا کہ آپ ناریل کی تعریف بتاؤ، ناریل کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتا دو گلاس کسے کہتے ہیں. یعنی وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے نا کہ ناریل میں بولوں گا کہ درخت پہ لگتا ہے تو وہ جواب میں دیں گے کہ بھائی کھجور بھی تو درخت پہ لگتا ہے. پھر میں بولوں گا وہ سمندر کے کنارے لگتا ہے تو وہ کوئی دوسرے درخت کا نام لے لیں گے، وہ بھی تو سمندر کے کنارے. تو بہت مشکل ہے نا کسی چیز کو ڈیفائن کرنا. تو میں نے کہا آپ مجھے بتا دو گلاس کسے کہتے ہیں. اس نے کہا گلاس کہتے ہیں جس میں پانی پیتے ہیں. میں نے کہا تو جگ میں بھی پیتے ہیں. میں گلاس کہتے ہیں نہیں وہ جو تھوڑا سا جگ سے چھوٹا ہوتا ہے. میں نے وہ کٹورا جو ہے نا پیالہ وہ بھی تو جگ سے چھوٹا ہوتا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں مگر آپ ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، ان کی تعریف نہیں کر سکتے. یعنی وہ الفاظ میں آپ ان کو بیان نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہو گلاس کسے کہتے ہیں تو آپ گلاس کی تعریف کرو گے اسٹیل سے بنی ہوئی چیز، تو وہ لوہے سے بھی تو بنتے ہیں گلاس. تو حل کیا ہے کہ گلاس لا کے اس کے سامنے رکھ دو کہ اس کو بولتے ہیں گلاس. جیسے ایک وہ میں واقعہ سناتا ہوں، ایک شاعر گزرا ہے فرزدق یا جاہز معتزلی کچھ وہ تھا، دونوں میں نام میں مجھے ابھی یاد نہیں ہے. وہ بہت ہی بدصورت تھا، بہت ہی بدصورت. ایک دن وہ بازار میں ٹہل رہا تھا تو ایک بڑی خوبصورت عورت آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کہا میرے ساتھ چلو. یہ بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے تو دنیا میں کوئی کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے، میری شکل اتنی خراب ہے، آج اتنی خوبصورت عورت مجھے لے کے جا رہی ہے. یہ چل پڑا اس کے ساتھ. تو ایک تصویر کی دکان پہ گئی اور دکان والے سے بولا ایسا، یہ کہہ کے واپس آ گئی. وہ بڑا پریشان ہوا، بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے، مجھے یہاں دکان پہ کھڑا کر گئی اور دکان والے سے کیا بول کے گئی ہے ایسا. تو اس جاہز معتزلی نے دکان والے سے پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے. تو اس دکان والے نے کہا یہ عورت میرے پاس آئی تھی اور مجھے کہنے لگی شیطان کی تصویر بنا دو. ہے بھائی کیا بنا دو؟ شیطان کی تصویر بنا دو. تو میں نے کہا کہ بھائی شیطان کیسا ہوتا ہے؟ تو یہ کافی دیر سمجھا رہی تھی ایسا ہوتا ہے، یوں آنکھیں ہوتی ہیں، ناک ٹیڑھی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اس نے تمہیں لا کے کھڑا کر دیا کہ کیسا ہوتا ہے.
ایسی بنا دو. تو بہت ساری چیزوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, وہ جب تک دیکھے نہیں انسان اس کی سمجھ میں نہیں آئیں. تو اپنے گھروں کی خواتین کو کبھی کبھار تبلیغ میں لے جایا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا, تھوڑا سا گھر میں دین آئے گا, شوہر کے حقوق بھی سیکھیں گی, ساس سسر کے حقوق بھی انشاءاللہ سیکھ جائیں گی, بچوں کی تھوڑی سی تربیت بھی سیکھ جائیں گی, کچھ معمولات پہ آ جائیں گی, نماز روزے پہ آ جائیں گی, آواز بھی تھوڑی کیا ہو جائے گی, پست ہو جائے گی. جب 3 دن تک وہ آہستہ بولیں گی, تبلیغ میں اونچا نہیں بولنے دیتے خواتین کو, تو 3 دن جب آرام آرام سے بولیں گی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ گھر میں چیخو پکار کتنا برا کام ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تربیت کے اصول بھی بیان کیے نا قرآن میں. اللہ نے قرآن میں, دیکھو یہ کتابیں آپ کو فزکس میں کیمسٹری میں تھوڑی ملیں گی. اب وہ جو تھے نا جو پریشان تھے کہ میری اولاد بگڑ گئی ہے اسکول میں, اور کراچی میں جب میں لے کر آیا ہوں تو یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں میری اولاد بگڑ گئی ہے. میں نے کہا اس لیے بگڑ گئی ہے کہ ان کو میتھ پڑھایا آپ نے. میتھ میں یہ ہوتا ہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں, 2 کو 3 سے ضرب دو تو جواب 6 آتا ہے. میتھ کی کسی کتاب میں کبھی بھی نہیں لکھا کہ ابا اگر ڈانٹیں تو ابا کے سامنے خاموش رہو. یہ حساب اور ریاضی کی کتابوں میں لکھا ہے یہ. میں نے کہا دوسری اس نے کیمسٹری یا فزکس پڑھی ہوگی, تو فزکس کی کوئی بھی چیپٹر والدین کے حقوق پر نہیں ہے. کہیں فزکس کی کتاب آپ دیکھیں پہلے صفحے سے آخری صفحے تک کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بوڑھے والدین کی پاؤں کے تحت اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے. نہ انگلش کی کسی کتاب میں, نہ فزکس کی کسی کتاب میں. انگلش کی کتاب میں ناول ہوں گے جو پڑھ رہے ہوں گے, وہ فلانی کے فلاں سے عشق ہو گیا, وہ اس کو لے کے بھاگ گیا, دوسرے نے مار دیا, اس کو گولی مار دی. یہ ناولوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے تو بچہ یہ سیکھے گا یار ہم بھی کسی کو لے کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سیکھے گا وہ. بھائی جو پڑھ رہا ہے وہی سیکھے گا نا. تو میں نے کہا آپ نے جو اس کو پڑھایا ہے تو جو چیزیں پڑھ رہا ہے وہ سیکھ بھی رہا ہے. جو چیز آپ نے پڑھائی نہیں ہے وہ کہاں سے سیکھے گا. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو سائنسی علوم نہیں بتاتی, وہ صرف ہمیں کیا بتاتی ہے, تعلیم اور تربیت. قرآن بتاتا ہے کہ والدین کا کیا حق ہے, انسانوں کا انسانوں پر کیا حق ہے. یہ تو صرف قرآن بیان کرتا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, والدین کے سامنے اف نہیں کرنا. قرآن نے اخلاقیات بھی سکھائی ہیں, بات کیسے کرنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, جب بھی لوگوں سے بات کرو اچھے انداز سے بات کرو, مسکرا کے بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلقا اخاک بوجہ طلیق, اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے بات کرنا یہ بھی کیا ہے, صدقہ ہے. حتیٰ کہ غیر مسلم سے بھی اسلام نے حکم دیا ہے کہ مسکرا کے بات کی جائے. ایک بہت بڑے تابعی تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ غیر مسلم سے ہم کیسے بات کریں, تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی قولوا للناس حسنا. فرمایا اس میں اللہ نے فرمایا انسانوں سے اچھے انداز سے بات کرو. صرف مسلمان کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا, مسلمان کا حق تو اور بھی زیادہ ہے. اچھے انداز سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی قرآن نے بیان کیا. قرآن نے بتایا وغضض من صوتک, جب گھروں میں بات کرو تو اپنی آواز کو بولو بھائی بس رکھو. آج جو جتنا چیخ کے بات کرتا ہے اتنا ہی بہادر سمجھا جاتا ہے اور مرد کا بچہ سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں اس نے کبھی تمیز سے بات کی نہیں ہے تو بڑا بہادر آدمی ہے. یہ جو نئی نسل ہے نا نوجوانوں کی, یہ بتاتی ہے شوق ہے. ہم کہتے ہیں گھر میں ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم تمیز سے کبھی بات نہیں. ہمارا بھائی ہم کو 1 تھپڑ مارتا ہے, ہم 2 تھپڑ مارتے ہیں آگے سے. تو یہ تو جہالت ہے بھائی. لیکن آج اس کو کیا کیا جاتا ہے, فخر کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ اچھا کام ہوتا تو اللہ فرماتے اگر کوئی اونچی آواز سے بات کرو تو تم آگے سے اور زیادہ اسپیکر لے کے نا اس کے کان میں چیخنا شروع کر دو. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا وغضض من صوتک, اپنی آوازوں کو پست رکھو. کیوں, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے, گدھے کی ہوتی ہے. کیوں, اونچی بہت ہوتی ہے. دیکھو گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, انداز غلط ہوتا ہے. گدھے کو جب بھوک لگتی ہے اس کو گھاس چاہیے تو آرام سے بول دے. کیا خیال ہے بھائی, بلی کو بھوک لگتی ہے تو میاؤں میاؤں کرتی ہے نا, بڑے آرام سے ہم اس کے سامنے بوٹی ڈال دیتے ہیں, روٹی ڈال دیتے ہیں. گدھے کو جب کوئی چیز چاہیے تو تمیز سے بھی کہہ سکتا ہے, مگر وہ پورا سانس اندر کھینچے گا پورے پریشر کے ساتھ, اور پھر انتہائی اسپیڈ کے ساتھ نکالنا شروع کرے گا. اتنا زور سے چیختا ہے, بات غلط نہیں کرتا مگر اسٹائل اس کا غلط ہوتا ہے. آج جو نوجوان طبقہ گھروں میں بات کرتا ہے اسٹائل بھی برا ہے اور بات بھی غلط ہوتی ہے, بات بھی صحیح نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق رکھے ہیں اپنے بھی اور اپنے بندوں کے بھی. ہمیں یہ حقوق سیکھنے ہیں اللہ نے. اور کیونکہ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں,
اللہ نے عورت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، پردہ کرنا. پردہ کرنا. عورت کی زینت صرف اپنے شوہر کے لیے ہے. وہ زینت ظاہر کر سکتی ہے بھائیوں کے سامنے، باپ کے سامنے، بھتیجے کے سامنے، بھانجے کے سامنے. قرآن نے ایک ایک رشتے کا تذکرہ کیا ہے کہ کس کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے علاوہ عورت کسی کے سامنے زینت ظاہر نہیں کر سکتی. معذرت کے ساتھ عورت دیور کے سامنے بے پردہ ہو کے، اب تھوڑا مشکل ہو جائے گا، بولو بھائی، دیور کو سمجھتے ہو نا، شوہر کا بھائی. عورت شوہر کے بھائی کے سامنے بے پردگی، بول لینا یار سبق یاد ہو جائے گا، نہیں کر سکتے. اب یہاں آ کے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. ہمارے ایک پٹھان شاگرد تھے، میں نے ان سے کہا یار یہ تو غلط ہے، دیور کے سامنے تو عورت نہیں آ سکتی. کہہ رہے ہمارا تو کلچر نہیں ہے ایسا، ہمارا خاندان میں اس کو برا سمجھتے ہیں. تو بے تکلف ہے نا، اپنے شاگرد ہیں، ان سے تو آدمی بات کر سکتا ہے. میں نے کہا پھر آپ اپنے خاندان سے علم دین حاصل کرو، ہم سے بولو بھائی نہیں پڑھو، ٹھیک ہے نا. پھر آپ اپنے خاندان سے بولو کہ ایک الگ مدرسہ بنائیں جہاں آپ کے خاندان کی رسم و روایت کے لحاظ سے ایک نیا فقہ لکھا جائے، اور اس فقہ کا نام ہو خاندانی فقہ. ہم تو فقہ حنفی پڑھتے ہیں نا، کچھ فقہ شافعی ہے، تو سب اسلامی ہیں، اسلام پڑھتے ہیں نا ہم تو میں نے کہا آپ کی جو اپنی اخپل طریقہ ہے نا، اخپل رسومات ہیں آپ کی، اگر آپ نے اسی پہ چلنا ہے تو پھر اخپل نصاب بناؤ، پھر مدرسوں میں وہ اخپل نصاب اخپل طریقے سے پڑھاؤ. سب چیزیں اخپل ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے کہا جو اسلام کا حکم ہے نا اس میں دیور سے پردہ، بولو بھائی، فرض ہے. ہاں نہیں ہو پا رہا گھر میں تو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، کوئی ایسا علماء سے طریقہ پوچھو بھائی آرام سے کس طرح سے ہو جائے پردہ، مشکلات دور ہو جائیں، کوشش تو کرے نا انسان. لیکن یہ تو نہ بولے کہ ہمارے ہاں رسم نہیں ہے.